بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو زندگی خود ایک ڈرامہ ہے، ہر قدم پر نئے نئے ڈرامے ہماری قومی زندگی میں اور ہماری ذاتی زندگی میں ہر وقت نت نئے ڈرامے آتے رہتے ہیں سامنے۔ لیکن آج میں پھر کچھ ڈراموں کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ ڈرامے مختلف چینلز پر جو پیش کیے جاتے ہیں ان کی ویورشپ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ہمارے معاشرے پہ ان کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہوگا، کہ یعنی بلینس کو چھو رہی ہوتی ہے ایون پاکستانی ڈراموں کی ویورشپ سوشل میڈیا پہ۔ تو جو ٹی وی پہ ڈائریکٹ لوگ دیکھتے ہیں وہ تو الگ سے ایک تعداد ہے۔ تو میں یہ اکثر سوچتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست ایک میڈیا ہے جس کے ذریعے بچوں کو، بڑوں کو بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں، اچھی ایک زندگی کی بارے میں کچھ اچھا نالج دیا جا سکتا ہے، اور بہت ایک یعنی طاقتور میڈیا ہے اور اس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے بھی یہ اسپانسرشپ کے حکم کے تابع تھے یہ ڈرامے، لیکن اب کچھ تھوڑے سالوں سے جب سے یہ چینلز اگائیں بے شمار، تو تب سے یہ ایک بہت گہری لگتا ہے کہ ایک یعنی ان کی منصوبہ بندی ہے، کوئی این جی اوز ہیں جو کہ ان کو ایک خاص لائن پر چلا رہی ہیں۔ اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو یعنی ہم کتنے بھی ماڈرن ہو جائیں پاکستانی لوگ، لیکن ہم ایک مطلب دین سے گہری وابستگی ہے یہاں کے باشندوں کی، اور کیسی کوتاہیاں ہیں ہمیں، لیکن اگر ڈائریکٹ کوئی ہماری مذہبی اقدار پہ حملہ کرے تو ہم سارے کے سارے جو ہے بہت بری طرح سے یعنی ریئیکٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم دل میں بے پناہ اس کے بارے میں ہم ایک کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں ان کو کہ کوئی ہماری اسلامی اقدار کو چھیڑے۔ تو یہ ڈرامے جو ہیں اصل میں ان میں اتنا گلیمر ہوتا ہے اور اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس کے بارے میں اتنا کوئی زیادہ شاید کچھ غور نہیں کرتے۔ لیکن میں اکثر اس حوالے سے کبھی دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے کچھ ڈرامے، تو جب بھی دیکھو تو اس میں یہ چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ یعنی کچھ وہ جیسے کہتے تھے نا علامہ اقبال کے یعنی ابلیس کا یہ ہے ارادہ کہ روح محمد جہاں کے لوگوں سے نکال دو، تاکہ یہی چیز ان میں انسپریشن بہت زیادہ پیدا کرتی ہے۔ تو کچھ اس طرح کی بات لگتی ہے کہ لوگوں کے اندر سے شاید غیرت اور حمیت اور مذہب سے ایک جو محبت ہے وہ کوئی ختم کرنے کی ایک لگتا ہے کہ کوئی ایک مسلسل اس میں ایک بنت ہوتی ہے ان ڈراموں میں، کہ یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے جی کہ شادی سے پہلے کی جو آؤٹنگ اور ڈیٹنگ اور ملاقاتیں ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں اور ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، لیکن شادی کے بعد جو ہے یعنی میاں بیوی میں ٹھیک ہے باقی فیکٹر بھی ہوتے ہیں، تو خود میاں بیوی میں کہ یعنی بجائے اس کے کہ میاں بیوی کا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ کہتے ہیں دنیا کا قریب ترین رشتہ ہے، ماں باپ سے بڑھ کے، بہن بھائیوں سے بڑھ کے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اس رشتے میں ایک محبت اور مودت پیدا کی ہے۔ یہ مقصد اسی لیے پیدا کی ہے کہ ایک مطلب پورے دو ایک مرد اور عورت جو ہیں مل کے ایک پورے گویا کہ معاشرے کی اکائی کی تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، گھر بنا رہے ہوتے ہیں، ایک نسل انہوں نے آگے سے پروان چڑھانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی محبت اور کشش پیدا کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ان ڈراموں میں جی یہ بار بار دکھاتے ہیں کہ کئی ڈرامے دیکھے ہیں میں نے، یہ من جوگی ہو گیا، جفا ہو گیا، اس سے پہلے جو تھی کچھ ڈرامے کہ جی حالانکہ یہ کتنا ایک قدرتی بھی نہیں ہے بات، یہ ہے بھی نہیں ٹھیک، اور پھر ایسا کیوں ایسی تعلیم دی جائے کہ جی مختلف بہانے اور مختلف کوئی بیچ میں دلیلیں نکال کے جی اس وجہ سے فاصلے پہ رہیں مرد، میاں اور بیوی فاصلے پہ رہیں۔
تو پھر یہ ہے کہ اس سے آگے ایک اور بات کہ یعنی ابھی میں ڈرامہ جفا میں دیکھ رہی تھی، تو مجھے بہت اس سے ایک دم سے وہ ہٹ ہوا، حالانکہ وہ اداکار تھا، لیکن اس نے کہا جی کہ میں بیمار ہوں، میرا ایک سائیکو میرے اوپر ہے، بہت محبت کرنے والا شوہر ہوتا ہے، لیکن غصے کا ذرا تیز ہوتا ہے، کافی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بچہ ہوگا تو میری طبیعت اچھی ہو جائے گی، خوشی آئے گی، گھر میں رونق آئے گی، تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور زیادہ۔ تو وہ سختی سے اس کو منع کر دیتی ہے، حالانکہ بڑی سویٹ سی اس کی بیوی ہوتی ہے جفا میں، وہ جو محب مرزا کی بیوی بنی ہے ماورا۔ تو یہ کتنے یعنی اور بھی ڈراموں میں ایسے یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ یعنی بچے نہ آئیں، اور یہ چیز خالی یہ نہیں ہے کہ ہمارے یعنی ڈراموں میں ہے، بلکہ یہ معاشرے میں تیزی سے سرایت کرتی ہیں یہ چیزیں، اور ہماری مطلب نئی نسل کی لڑکیوں میں خاص طور پر یہ چیزیں زیادہ ہیں کہ جو ہے کہ بچہ جو ہے نا نہیں لانا، اور اس کی کیا کیا دلیلیں ہیں ان کے پاس، جی ہم نے کیریئر بنانا ہے، ہم نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، ریلیشن شپ کو مضبوط کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے نا پیسے بہت سارے جمع کرنے ہیں، پھر ہم نے بچے لانے۔ بھی یہ کہاں کے ٹھیکیدار ہو گئے، دنیا میں رزق بانٹنے والے کہاں سے ہو گئے ہم، اور اتنے سمجھدار کب سے ہو گئے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر دیا کہ ہر بچہ رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، تو پھر ہم بیچ میں اس حکم کے بیچ میں دخل اندازی کرنے والے کیسے ہو گئے؟ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بچہ ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو خود ایک نمو ہے، ایک زندگی ہے، سب سے بڑی خوشی ہے، اور اس خوشی کے مقابلے میں دنیا بھر کی دولت ایک طرف ہو تو بچہ ایک طرف ہو، تو اس کی خوشی جو ہے وہ بڑھ کے ہوتی ہے۔ اور ان سے پوچھیں جن کی اولادیں ہوتی نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچہ تعلقات کو مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے، میاں اور بیوی کے تعلق بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، اور پھر یہ ہی نہیں، دو خاندان جو جڑ جاتے ہیں آپس میں، ان کے بیچ میں تعلق کو بہت گہرا کرتا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ اس چیز کی ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور اپنی تعلیمات جو ہیں ان کی آبیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو ہمارے ڈراموں میں اس کی نفی کی، اور بہت ٹو مچ جو آزادی ہے، مادر پدر قسم کی آزادی کہ جی گھر سے بھاگ جائیں گے تو وہ بڑا اچھا کارنامہ ہوگا، اور بڑے کوئی آگے جا کے کوئی رستم زماں ہم بن جائیں گے، تو ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، نہ کہ انکریج کرنا چاہیے۔ تو یہ آج بس ہلکی سی گزارش میں نے کرنی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔